اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ خوبصورت ناموں میں سے ایک اسم مبارکہ الرزاق، خوب روزی پہنچانے والا، رزق عطا فرمانے والا، اور رزق کی خیر و برکت جو ہے، رزق کی خیر و برکت، اس کے حوالے سے یہ خاص وظیفہ ہے۔ اکثر ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو غور سے سماعت کیجئے۔ جو کوئی صبح نہار منہ یعنی کچھ کھائے پیے بغیر صبح کے وقت 20 مرتبہ یا رزاق پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اب رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا۔ اس میں روپیہ، پیسہ، سامان معیشت، کھانے پینے، اس کے اسباب تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس سے مراد ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ صفت رزاقیت کا اس میں سمجھ لیجئے کہ ہمیں صدقہ ہے۔ اور رزاق سے مراد اب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں عطا فرمانے والی ہستی جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ تو جو نہار منہ 20 مرتبہ یا رزاق پڑھے گا، اس کا معمول بنا لے گا، روزانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بالخصوص، تمام جو بھی لکھنے پڑھنے والے، ٹیکنیکل اور اس طرح کے ذہنی کام کرنے والے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا جابز ایسی کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، دیگر معاملات، تو ان کے لیے۔ اسی طرح جو شخص، اب یہ مفلسی، تنگ دستی، رزق کی تنگی کے لیے وظیفہ ہے، جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نماز فجر سے پہلے 10 مرتبہ یا رزاق ہر کونے میں 10 مرتبہ پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بیماری اور مفلسی، تنگ دستی، رزق کی تنگی اور بیماری اس کے گھر میں ہرگز نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور پڑھنے کا آغاز گھر کے دائیں کونے سے کریں، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہو تو جو دائیں کونے میں کونا بنتا ہے پہلا، وہاں سے شروع کریں، منہ جو ہے وہ قبلہ ہی کی طرف رکھیں۔ اسی طرح جو شخص فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے درمیان 41 دن تک روزانہ 550 مرتبہ، 41 دن تک فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان روزانہ 550 مرتبہ یا رزاق پڑھے گا، وہ دولت مند ہوگا، اللہ تعالیٰ غنی فرما دے گا۔ اور اس میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا مرد کے لیے، اور اس میں مبارک کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ شرط ہے۔ اسی طرح جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے اپنے گھر میں یا رزاق پہلے یہ پڑھیں گے، ساتھ پڑھنا ہے ترزق من یشاء یا رزاق، اول آخر، شروع میں بھی یا رزاق، آخر میں بھی یا رزاق، درمیان میں ترزق من یشاء۔ دوبارہ سماعت کر لیں، یا رزاق ترزق من یشاء یا رزاق، یہ 11 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے 41 دن تک پڑھے۔ جو یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں، درود پاک تا تعداد میں ہر جو وظیفہ ہے اس میں لازمی شامل کریں۔ اسی طرح جو کہ اس اسم مبارک یا رزاق کو 545 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، رزق میں وسعت ہوگی اور کوئی دشواری اور درماندگی نہیں آئے گی۔ جاب کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے اکثر ویورز لسنرز پوچھتے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص روزانہ تنہائی میں 1000 مرتبہ یا رزاق پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام بھی پائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے رزق بھی حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس اسم مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، ایک تسبیح پڑھ لے 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ غیب سے اسے رزق ملے گا۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے درود پاک والآخر پڑھتے ہوئے یہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو شخص اسی اسم مبارک یا رزاق کو 17 مرتبہ اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے اسے کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور جو کوئی بندہ اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا تو قیدی کو قید سے رہائی حاصل ہوگی، خلاصی ملے گی۔ اور اگر بیمار کی صحت یابی کے لیے پڑھے گا تو اسے شفا ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجرب عمل ہے،
یعنی تجربہ شدہ تمام یہ عمل، بالخصوص اس عمل کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ قید جو لوگ ہیں بے گناہ قیدیوں کے لیے بالخصوص اور بیماروں کے لیے 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص اس میں مبارک یا رزاقو اس کا ورد کثرت سے پڑھے گا، ہر وقت پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے خزانہ غیب سے روزی عطا فرمائے گا اور اسے ہر قسم کی ناداری، مفلسی اور محتاجی سے بچائے گا۔ یعنی جو اس کو یا رزاقو کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے وافر عطا فرمائے گا، وہاں سے اسے رزق ملے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور تنگ دستی، مفلسی، غربت، محتاجی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان ساری چیزوں سے اسے بے نیاز فرما دے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقو اس کا ورد کثرت سے کرے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رقت اور نرمی پیدا ہوگی۔ کوئی بھوکا انسان یا جانور اس شخص سے دیکھا نہ جائے گا، وہ خود بھوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلائے گا اور اس طرح اسے دلی راحت حاصل ہوگی۔ یعنی ایثار اور قربانی کا جذبہ اس میں پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ کرے گا، لوگوں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص شادی ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کے چاروں کونوں میں باری باری کھڑا ہو کر 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھے گا اور پوری زندگی برابر ہمیشہ یہ عمل کرتا رہے گا، اس کے گھر میں کبھی ناداری اور مفلسی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ فراغت سے زندگی بسر کرتا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وسیع رزق حاصل رہے گا اور رزق میں برکت رہے گی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی رزق کے حوالے سے۔ اور اس میں بھی ایسے ہی یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ عمل مکان کے داہنی سمت سے شروع کرنا، قبلہ رخ ہوتے ہوئے، یعنی سیدھے ہاتھ کے کونے سے شروع کریں اور عمل کرتے ہوئے منہ جو ہے وہ قبلہ ہی کی طرف رہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی نوکری چھوٹ گئی ہو، نوکری چلی گئی، ریزائن ہو گیا، ٹرمینیشن ہو گیا، اور وہ چاہتا ہے کہ نوکری دوبارہ بحال ہو جائے، تو وہ 3 روزے رکھے، اور یہ نوکری کی بحالی کے لیے بھی ہے اور کوئی جاب حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی، تو وہ 3 نفلی روزے رکھے اور فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ روزانہ یہ اسم مبارک یا رزاقو یہ پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اسے اسی مہینے میں اسی جگہ یا اس سے بہتر جگہ نوکری مل جائے گی۔ یہ جاب کے لیے اکثر ہمارے ویورز لسنرز پوچھتے ہیں، تو یہ یا رزاقو کے حوالے سے چند ایک برکتوں کا میں نے ذکر کر دیا، جو اس کو کثرت سے پڑھے گا، اور مختلف طریقے میں نے بتا دیے، ان طریقوں کے مطابق پڑھے گا، اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، گڑ گڑائے، التجا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، اپنی تمام نعمتیں عطا فرمانے والا، خیر و برکت کے دروازے کھولنے والا۔ تو جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں، برکتیں سبھی اس کے شامل حال ہوں گی۔ آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، یا رزاقو پڑھنا کثرت سے اپنے معمول میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بالخصوص ہمارے کچھ لسنرز خاص طور پہ سوال بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، ہیلپ اور اس طرح کے، تو میں ان کے لیے بھی یہ عرض کر دوں کہ اس اسم مبارک، باقی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھتے رہیں، لیکن بالخصوص تنگ دستی سے بچنا چاہتے ہیں، غربت، محتاجی، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں گمان بھی نہ ہو، تو اللہ پر توکل اور تقوی بھی اختیار کریں، اور نماز کی پابندی، تلاوت کلام پاک کی پابندی، اور اس اسم مبارک کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے، پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، دن رات ہر وقت پڑھتے رہیں، اور اللہ پر کامل یقین رکھیں، دعا بھی ساتھ مانگتے جائیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا خیال بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وسائل عطا فرمانے والا ہے۔